آپ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کی دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی؟ صرف اس لیے کیونکہ تاخیر ہو رہی، اس لیے کیونکہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی، اس لیے کیونکہ آپ کی عبادت میں کمی ہے، یا اس لیے کیونکہ آپ سے کچھ گناہ ہوئے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، عبادت میں کمی کا احساس ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ کوشش کریں، ٹھیک کریں، اور گناہ ہوتے ہیں تو توبہ کریں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی محسوس ہو رہا ہے تو وہ شیطان مایوس کر رہا تاکہ آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، جبکہ دعا کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم انسان کمزور ہیں، ساری غلطیاں ہی ہماری ہوتی ہے، مگر زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہ یہ کہ کچھ بھی ہو جائے، کتنی گناہ ہو جائے، حالات بیکار سے بیکار ہو جائے، اللہ کی جانچ سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، اور نہ تو اللہ کے بارے میں غلط سوچنا ہے۔ اور آپ اگر ان دو باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ گر کے اٹھ جائیں گے، اور آخری فتح آپ کی ہی ہوگی۔ سنو، اللہ جانتا ہے کہ آپ تھک گئے ہو، اللہ کو پتہ ہے آپ کا دل بہت پریشان ہے۔ ابھی بھلے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کو کوئی سن نہیں رہا، کوئی سمجھ نہیں رہا، لیکن اللہ آپ کو تب بھی سن رہا ہوتا جب آپ درد کی ایک آہ بھرتے ہو۔ اللہ تو آپ کو تب بھی سمجھ رہا ہوتا جب آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اس نے تو خود آپ کو بنایا ہے، اس نے خود آپ کا یہ دل بنایا ہے، پھر اس کی نظر کیسے آپ کے دل کی طرف سے غافل ہو سکتی ہے؟ آپ کی آزمائش کی گھڑی ہے، ابھی آپ کو صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر کے بعد آپ کو وہ ملے گا جو آپ ہر دن رو رو کر مانگتے ہو۔ اس انتظار کے بعد معجزے ہونے ہیں، پھر اللہ سے بات کرتے رہو، کیونکہ وہ ہمیشہ جواب دیتا ہے، ہر دعا قبول کرتا ہے، اور دیکھنا جلد ہی انشاءاللہ آپ کی سب دعا قبول ہوگی۔ آمین۔ اداس ہو، ٹوٹ گئے ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے تم اکیلے رہ گئے ہو، تو پھر اس آیات کو محسوس کرو، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ سورہ بقرہ۔ وہ رب جو دو جہانوں کا بادشاہ ہے، وہ تم سے کہہ رہا ہے، میرے دوست بن جاؤ، میں تمہارا دوست ہوں، وہ دوست جس کو تمہاری ہر ایک بات پتہ ہے، جسے بہت دفعہ تم ناراض بھی کر دیتے ہو، لیکن جانتے ہو پھر بھی وہ تمہاری غلطیوں پہ پردہ ڈالے ہوا ہے، کیونکہ وہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ القرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ سورہ نساء۔ یہ رب نے ایسے ہی نہیں فرما دیا، محسوس کرو اس چھوٹی سی آیات کو، اور سمجھو اس بات کو کہ یہ وہ دوست ہے جو تمہارے ہر گرتے آنسو سے واقف ہے، وہ جانتا ہے تم نے کب اور کس طرح اپنی ہنسی کے پیچھے اپنے آنسو کو چھپا لیا تھا، وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جو تم نے سجدے میں گر گرا کے مانگی ہے، وہ ہر اس گزرتے ہوئے لمحوں سے واقف ہے جب تمہارا صبر ٹوٹ رہا تھا، لیکن تم رب کی دوستی کو محسوس ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ تم رب سے شکوے کرنے لگ جاتے ہو کہ میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں ایسے، یہ تکلیفیں ختم ہی نہیں ہو رہی، یہ سب فکریں تمہیں ہوتی ہے، لیکن اس ذات نے تو بس کن کہنا ہوتا ہے اور ہر کام فیکن ہو جاتا ہے۔ صبر کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس راستے پر چلنا آسان نہیں ہوتا، مگر مشکلات کے بعد ہی تو آسانیاں ملتی ہے نا۔
यकीन रखो अल्लाह की रजा के लिए किया गया सब्र कभी जाएगा नहीं जाता। अगर अल्लाह इंतज़ार करवा रहा है तो क्या तुम मायूस हो जाओगे? यकीन करो अल्लाह की रजा के लिए सब्र और इंतज़ार कभी रायगा नहीं जाता। आप में से बहुत लोग गम में हैं बहुत सी चीज़ों को लेकर, और उन्हें नहीं समझ आता कि वो कहाँ जाए, किससे कहे, क्या करे और क्या पढ़े जिससे सब कुछ सही हो जाए। तो इस वीडियो को एक तरह से उन सवालों के जवाब समझ लीजिए। देखिए, एक बात अच्छे से समझ ले कि ज़िंदगी इम्तिहान है और 100% तो कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। अल्लाह परफेक्ट है क्योंकि इंसानी फितरत है शिकायत करना, इसलिए अल्लाह ने पहले ही कह दिया कि तुम मेरे शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और अता करूँगा, ताकि इंसान नाशुक्राना बने, क्योंकि नाशुक्री से जो है वो भी चला जाता है और इंसान सिर्फ कमी तलाश करता। तो पहली बात ये है कि परफेक्शन की डेफिनेशन चेंज कर दी इसने कि अल्लाह ने जो लिखा है वही परफेक्ट है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह अपनी रहमतों की बारिश करे और हमें हर मुसीबत से निकाल दे, तो हमें चाहिए कि हम उसका तकवा इख्तियार करें, क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान में फरमा दिया है कि जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसे हर मुसीबत से निजात देगा और उसे वहाँ से रिज़्क देगा जहाँ से उसका गुमान भी ना होगा। तो आप तकवा को अपने जहन में बैठा ले। और तीसरी बात ये है कि तौबा शामिल कर लें, क्योंकि जितना आप तौबा करेंगे अल्लाह अपनी रहमतों की बारिश करेगा और हर दुआ कबूल करेगा और हर परेशानी से निकालेगा, और जहाँ से गुमान नहीं वहाँ से अता करेगा। तौबा में दो चीज़ है, एक तौबा आप जुबान से कन्फेशन करते हैं, वो तो आपको करना ही है, और इस्तिग़फ़ार अगर आप दिन भर करो और देखो ज़िंदगी ना बदल जाए तो कहना